ایسے سمجھو اس کو کہ اللہ ناراض ہو کے بھی ضرورت پوری کرے گا، اس میں آپ کو کوئی خیر برکت نظر نہیں آئے گی، اس میں کوئی سکون نہیں ملے گا، کیوں کہ ناراض ہے اور آپ کی ضرورت پوری کر دیں گے، بولے کہ آپ سے خوش ہے اور آپ کی ضرورت پوری کریں گے، اس میں برکت ہوگی، اس میں سکون ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے میرے دوستو، اللہ سے اپنا کام کرانے کا راستہ وہ آدمی کے اپنے اعمال ہے، کہ اعمال ایسے بناؤ کہ اللہ تمہارا کام کر دے، ایسے عمل بناؤ کہ اللہ تمہارا خوش ہوگا، تمہارا کام کر دے کہ 2 رکعت پڑھی اور کام ہو گیا. جی ہاں، وعدے ہیں ایسے کہ جو 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا مانگے گا، اس دعا پر ہم اس کے یہ کام کر دیں. وہ کام نہیں کرتے، وہ دعا پڑھتے ہیں ٹرائی کے لیے، دعا ٹرائی کے لیے کہ دیکھیں پڑھتے ہیں اب ہوتا نہیں ہوتا، وہ ٹرائی کرتے ہیں، پھر جب نہیں ہوا تو دعا بھی چھوڑ دی، پھر ویسے کے ویسے ہو گئے. یہ ہے تعلق ہی نہیں اللہ سے. دعوت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو، اس کی تمہاری حیات تمہاری موت اللہ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں ہے، اس لیے مجھ سے تعلق پیدا کرو. تمہاری تندرستی بیماری میرے ہاتھ میں، تمہاری غریبی مالداری میرے ہاتھ میں. پھر ہم سے تعلق کیوں نہیں پیدا کرتے؟ اور ہم کو ناراض کر کے کیا ملے گا؟ سب چیزیں تو میرے ہاتھ میں ہے. سمجھ میں آئی دوستو بات؟ اس لیے اپنے اعمال کو بنانا یہ سب سے بڑا کام ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اپنے اعمال بناؤ، ایک ایک عمل پر اللہ کے اتنے انعامات ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. حدیث میں ہے کہ الخیر کثیر وقلیل فاعلہ، کہ خیر تو بہت ہے اللہ کی طرف سے لیکن اس کے لینے والے تھوڑے ہی ہیں. اللہ کی طرف سے خیر بہت ہے، عملوں پر بڑی خیر ملے گی. مثال کے طور پر کوئی ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے جو 5 رکوع کی صورت ہے تو اسے 10 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. کتنا؟ 10 مرتبہ قرآن پڑھنا آسان ہے، 10 مرتبہ 300 پارے ہو جائیں گے. 300 پارے پڑھنا آسان ہے اور یاسین پڑھے تو اتنا ہی ثواب ملے گا. لیکن کون پڑھتا ہے؟ کوئی نہیں پڑھتا. وہ سورہ یاسین پڑھے صبح تو دن بھر کی حاجتیں اللہ پوری کرے گا. یہ کہا کہ تمہارے دن بھر کی حاجتوں میں خدا مددگار ہوگا، یہ بتایا. اور یہ سی خبر ہی نہیں ہے، اس کے دروازے پر جائیں گے، اس کے دروازے پر جائیں گے، اس سے وقت لیں گے، اس سے وقت لیں گے، اور جہاں تھا وہیں کے وہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے میرے دوستو، مسلمان کی زندگی تو اعمال والی ہے، مال والی نہیں. مال تو اس کو اللہ اعمال کی برکت میں دیں گے، اس کے اعمال اچھے ہیں، اس کو برکت کے طور پر اللہ مال بھی دے گا، برکتیں بھی دے گا. اصل اس کی زندگی عمل والی ہے، وہ نہیں ہے جو اصل تھا وہ نہیں. سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے اس کی فکر کرنی ہے کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے. جتنی نعمتیں، جتنے اسباب اللہ تعالی ہم کو دیتے ہیں اس کی 2 حیثیت ہے. ایک حیثیت ان اسباب کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہم کو دی ہے. آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، اولاد ہے، مال ہے، یہ نعمتیں ہیں، انعام ہے اللہ کے، وہ اللہ دیتے ہیں بندہ. وہ اچھی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے اور اس کو زیادہ چاہت بھی ہے کہ اور ملے، کیوں؟ اللہ کی نعمتیں ہیں. لیکن اس کا دوسرا جو پہلو ہے وہ سامنے نہیں ہے. یہ جو نعمتیں دی ہے اللہ نے، یہ ایک طرف نعمتیں بھی ہیں اور یہ اللہ کی امانتیں بھی ہیں. یہ مال اللہ کی امانت ہے، اولاد اللہ کی امانت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ہر آدمی کی اولاد اس کے پاس اللہ کی امانت ہے. لوگ اولاد مانگتے ہیں نا، اولاد نہیں ہوتی اولاد مانگتے ہیں، دعا کرو، اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، تندرستی دیتے ہیں، یہ نعمتیں ہیں. تو اس کی نعمت ہونا تو سب کے سمجھ میں آتا ہے. اس کا امانت ہونا سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کی امانت ہے، مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے تم کو اولاد دی تھی، کیا کیا؟ اسے کھانے کمانے پر لگایا کہ میرے بچے کھاتے پیتے رہے. یہ جذبہ ہے کہ میرے بچے کھاتے پیتے رہے، چاہے وہ حرام سے کھاوے، حرام سے کھاوے، حرام سے پیے، کھاتے پیتے ہوئے، یہ جذبہ ہے. تو اللہ کو اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو سب کھانے پینے والے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں. اللہ نے ہم کو نبیوں والی باتیں سکھائی ہے کیونکہ ہمیں نبیوں والا کام کرنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں دعا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری جو اولاد ہو، میری نسل، وہ بھی نماز قائم کرنے والی. مشہور دعا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سب کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں کہ اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی، اور میری بھی مغفرت فرما دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے، تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما دے. سب کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں اللہ کے پاس. یہ نبیوں کی زندگی، جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں کے لیے پسند کریں گے. اللہ سے مانگ رہے ہیں، سب کے لیے مانگ رہے ہیں، ہر ایمان والے کے لیے کہ میری اولاد کیسی بنے کہ نماز قائم کرنے والی بنے. اس لیے نبیوں کی باتیں سنائی، نبیوں کی دعائیں سنائی، نبیوں کے قصے سنائے کہ تم نبیوں والے پلیٹ فارم پر رہو. وہاں سے گرے گا تو فرعون، قارون، ان کا پلیٹ فارم ہے، دوسرا پلیٹ فارم نہیں ہے. ہاں، نبی والا کام دیا، نبی والی دعائیں دی، نبی والی برکتیں دی. تمہارے ساتھ وہ مدد ہوگی جو نبی کے ساتھ ہوتی ہے. کیوں گھبراتے ہو؟
ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں۔ کسی کو رزق کی فکر ہوتی ہے، کسی کو صحت کی، کسی کو اولاد کی، کسی کو کاروبار کی اور کسی کو گھر کے مسائل کی۔ اور جب انسان اپنی طاقت اور اسباب کمزور پڑ جاتے ہیں تو وہ کسی ایسے سہارے کی تلاش کرتا ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہو، اور وہ سہارا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عزت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت کیسے حاصل کی جائے، اللہ سے اپنے کام کیسے کروائے جائیں۔ قرآن اور سنت ہمیں اس کا بہت خوبصورت جواب دیتے ہیں۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، اکثر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے کام کر دے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اللہ کے کتنے فرما بردار ہیں۔ ہم اللہ سے چاہتے بہت کچھ ہیں، لیکن اللہ کے حکم کتنے مانتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس بندے کے ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر مقدم کر دیتا ہے، اللہ اس کی مشکلات کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اگر اللہ کی مدد چاہیے تو نماز کو مضبوط کرنی ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ آج ہم مشکل میں ہر دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے سجدے کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے۔ جب بندہ دل سے نماز پڑھتا ہے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، اور جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے اس کے لیے مشکل راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ دعا مومن کی طاقت ہے، دعا کمزوری نہیں، دعا عبادت نہیں۔ کبھی کبھی انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، کوئی سفارش نہیں ہوتی، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کے پاس ہر چیز کا راستہ ہوتا ہے۔ ایسی کتنی کہانیاں ہیں جہاں ڈاکٹر جواب دے چکے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے شفا دے دی ہوتی ہے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے غیب سے اسباب پیدا کر دیے۔ اس لیے دعا کو کبھی چھوٹا نہ سمجھے میرے بھائی دوست بزرگوں۔ آج ہر شخص برکت چاہتا ہے، رزق چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، مسائل کا حل چاہتا ہے۔ قرآن ایک عظیم نسخہ دیتا ہے، استغفار۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تم پر بارش برسائیں گے، مال اور اولاد میں اضافہ کریں گے، برکت عطا فرمائیں گے۔ آج اگر ہم روزانہ کثرت سے استغفار پڑھیں تو اللہ کے فضل سے دروازے کھل سکتے ہیں۔ ایک بہت اہم اصول ہے، جس طرح تم اللہ کی مخلوق سے کام آؤ گے، اللہ تمہارے کام آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری مشکل دور کرے، لیکن کیا ہم نے کسی اور کی مشکل دور کی ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری پریشانی حل کرے، لیکن کیا ہم نے کسی کی پریشان انسان کے سہارا بننے کی کوشش کی ہے؟ کبھی کبھی بندہ دعا بھی کرتا ہے اور پھر بھی اثر نظر نہیں آتا۔ ایک وجہ حرام کمائی بھی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حرام کھاتا پیتا ہے اس کی دعا قبولیت سے دور ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر اللہ کی مدد چاہیے تو حلال رزق اختیار کرو، چاہے کم ہو لیکن حلال ہو، اس میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور اسے وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا وعدہ ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ تقوی، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، صدقہ صرف پیسے دینے کا نام نہیں ہے، مسکرانا بھی صدقہ ہے، مدد کرنا بھی صدقہ ہے، لیکن مال کا صدقہ اللہ کے نزدیک بہت عظیم ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ڈال دیتا ہے، مصیبت کو دور کر دیتا ہے
اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ آج اگر کوئی مشکل ہے تو صدقہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ آج لوگ اسباب پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، نوکری پر، کاروبار پر، لوگوں پر، سفارش پر، لیکن مومن کا سہارا اللہ ہوتا ہے۔ اسباب اختیار کرنا سنت ہے، لیکن دل کا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ جب بندہ اللہ پر یقین کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب کسی مشکل میں ہوتے تھے تو سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، صبر کرتے تھے، پھر اللہ پر توکل کرتے تھے۔ یہ ان کا طریقہ تھا، اس لیے اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہتی تھی اور ناممکن نظر آنے والے کام بھی ممکن ہو جاتے تھے۔ آج ہم اللہ سے اپنے کام تو کروانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کم کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں لیکن نماز کمزور ہوتی ہے۔ ہم برکت چاہتے ہیں لیکن استغفار کم ہوتے ہیں۔ ہم مدد چاہتے ہیں لیکن گناہوں کو نہیں چھوڑتے۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حکم کی طرف لوٹنا ہوگا۔ آج ہر شخص اپنے دل سے سوال کرے، کیا میری نماز ٹھیک ہے؟ کیا میں حلال رزق کماتا ہوں؟ کیا میں کثرت سے استغفار کرتا ہوں؟ کیا میں دعا کو اہمیت دیتا ہوں؟ کیا میں اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا ہوں؟ کیا مجھے اللہ پر یقین ہے؟ یہ سوالات بتائیں گے کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا راستے پر ہم کتنے چل رہے ہیں۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اگر واقعی اللہ سے اپنے کام کروانا چاہتے ہو تو اللہ کو راضی کرو، نماز کی حفاظت کرو، دعا کو اپنا اختیار بنا لو، استغفار کی کثرت کرو، حلال رزق اختیار کرو، صدقہ دو، مخلوق کی مدد کرو، تقوی اور توکل اپناؤ۔ یاد رکھیے، جب بندہ اللہ کے کام میں لگتا ہے تو اللہ اس بندے کے کام بنا دیتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے وہاں سے راستے کھولتے ہیں جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ آخری میں بس یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہمیں تقوی، توکل اور اخلاص نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ مزید اسلامی اور اصلاحی بیانات کے لیے ایمانی بیانات کو فالو کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔